بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ فرمایا کہ ان آیات میں جو آیت مذکورہ ہیں تین اہم اصولی مضامین کا بیان ہے جو مسلمانوں کی اجتماعی اور ملی وحدت اور شرازہ بندی کے بنیادی اصول ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ اول یہ کہ مسلمان غیر مسلموں سے رواداری یعنی دوستی اور ہمدردی نہ رکھے، خیر خواہی، عدل و انصاف اور احسان و سلوک سب کچھ کر سکتے ہیں اور ایسا کرنا چاہیے کہ ان کو اس کی تعلیم دی گئی ہے، لیکن ان سے ایسی گہری دوستی اور خلط و مل جس سے اسلام کے امتیازی نشانات گڈمڈ ہو جائیں اس کی اجازت نہیں ہے، یعنی مل جائیں۔ یہی وہ مسئلہ ہے جو ترک موالات کے نام سے معروف ہے۔ دوسرا مضمون یہ ہے کہ اگر کسی وقت کسی جگہ مسلمان اسی بنیادی اصول سے ہٹ کر غیر مسلموں سے ایسا خلط مل کر لیں تو یہ نہ سمجھے کہ اس سے اسلام کو کوئی گزند یعنی نقصان پہنچے گا، کیونکہ اسلام کی حفاظت اور بقا کی ذمہ داری حق تعالیٰ نے لے لی ہے۔ اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اگر کوئی قوم بیرٹ جائے اور حدود شریعہ کو توڑ کر فرض کر لو کہ اسلام ہی کو چھوڑ بیٹھے تو اللہ تعالیٰ کسی دوسری قوم کو کھڑا کر دیں گے جو اسلام کے اصول اور قوانین کو قائم کرے گی۔ تیسرا مضمون یہ ہے کہ جب ایک طرف منفی پہلو معلوم ہو گیا تو مسلمان کی گہری دوستی تو صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والوں ہی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ یہ اجمال ہے ان مضامین کا جو مذکورہ بالا 5 آیتوں میں بیان ہوئے ہیں۔ تو یعنی ایک تو یہ ہے کہ مسلمان بلا وجہ کسی غیر مسلم کے ساتھ، کافر کے ساتھ دوستی اور تعلق نہیں رکھ سکتا۔ فرمایا ایمان والو کہ تم یہودیوں اور نصارہ کو اپنا دوست مت سمجھو، اپنا دوست مت بناؤ۔ وہ آپس میں دوست ہیں ایک دوسرے کے، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی وہ تو دوستی کرتے ہیں، ہر جگہ نقصان مسلمانوں کو جب پہنچاتے ہیں تو ایک دوسرے سے مل کے پہنچاتے ہیں۔ مسلمانوں میں کیا ہوتا ہے کہ جب یہ آپس میں فرقہ واریت اور ان چیزوں میں پڑے ہوتے ہیں تو غیر مسلموں کو موقع ملتا ہے کہ وہ ان کو نقصان پہنچائیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، فرمایا جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی کر لے تو پس یہ بھی وہ انہی میں سے ہو جائے گا، یہ بھی انہی میں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے، یعنی ایسے لوگ ایک تو کافر ہیں جو ڈٹے ہوئے ہیں اور جری ہیں اللہ کے احکام توڑنے پر، اللہ کے نافرمانی پر، اور مسلمان ان کے ساتھ ہو گئے تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔ وَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ اور فرمایا آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں، تو دیکھے گا ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، دوڑ کر ملتے ہیں ان میں اور کہتے ہیں کہ ہم کو ڈر ہے کہ نہ آ جائے ہم پر گردش زمانہ کی، یعنی کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ تو اللہ پاک فرماتے فَعَسَى اللَّهُ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد فتح فرما دے یا کوئی حکم اپنے پاس سے، فَيُصْبِحُوا، پھر ہو جائے اپنی چھپی ہوئی بات پر پچھتانے والے، ندامت کرنے والے، نادم ہو جائے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ جو ہے تم اپنے دل میں جو چھپائے ہوئی ہے منافقت ہے یا ایسی بات ہے تو اللہ پاک اس کے خلاف کر کے کیا کریں گے؟ فتح دے دیں گے، تو پھر پتہ چلے گا یہ جو ہے خود نادم ہوں گے اپنی باتوں پر۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ اور ایمان والے کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں
کیا یہی وہ لوگ ہیں یا یہ وہی لوگ ہیں جو قسمیں کھاتے تھے اللہ کی پکی قسمیں کھانا، کیا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی یہ لوگ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جھوٹے قسمیں کھاتے تھے۔ حبطت اعمالہم، برباد ہو گئے ان کے عمل، فاصبحوا خاسرین، اور ہو گئے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، کہ جو تم میں سے مرتد ہو گیا اپنے دین سے، یعنی پھر گیا اپنے دین سے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے کر آئے گا کہ جن کو اللہ پسند کرتے ہیں، چاہتا ہے، اور وہ اللہ کو چاہتے ہیں۔ یعنی اگر تم میں سے کوئی بھی مرتد ہو جائے تو یہ نہ سمجھے گا میں اگر مرتد ہو گیا تو اللہ کا دین مٹ جائے گا اور جو اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو اللہ کو پسند کرتے ہیں، اللہ کو چاہتے ہیں، اور اللہ ان کو چاہتے ہیں، اور نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر اور زبردست ہوں گے کافروں پر، اور وہ جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں، اور ولا یخافون، اور نہیں ڈریں گے کسی الزام لگانے والے کے الزام سے، ملامت کرنے والے کی ملامت سے وہ نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ پاک اپنا فضل دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ اللہ کشائش والا، وسعت والا اور خبردار ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا رفیق، تمہارا دوست تو اللہ ہی ہے اور اللہ کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، جو کہ قائم ہیں، ایسے ایمان والے جو قائم ہیں نماز پر، یعنی نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور عاجزی کرنے والوں کے ساتھ عاجز ہیں، وہ عاجزی کرنے والے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور جو دوست رکھے اپنے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اور ایمان والوں کو، بے شک اللہ تعالیٰ کی یہ جماعت یہ غالب ہے، یعنی یہ اللہ پاک کی جو جماعت ہے یہ اللہ کی جماعت بن جائے گی اور یہ ہمیشہ ان پر غالب رہے گی۔ تو گویا کہ جو آدمی اللہ کا بنتا ہے اللہ پاک اس کو بن جاتے ہیں، اس کو اللہ پاک اپنا دوست بنا لیتے ہیں، پھر اس کی ہر ضرورت کو پورا فرماتے ہیں، اور وہ پھر غالب رکھتے ہیں ان کو، اور دشمن کے خلاف اللہ پاک خود آ جاتے ہیں سامنے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کو ذلت و رسوائی سے بچاتے ہیں۔ اور ایمان والے تو فرمایا ان کی صفات بیان کریں، ایمان والے تو کیا ہوتے ہیں؟ وہ ایسے لوگوں بھیجتے اللہ پاک جو مومن پہ جو ہے بادشاہ بنے یا ہو تو وہ نرمی کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں، کافروں کے ساتھ سختی اور زبردست پیش آتے ہیں، تو بہادر ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ ان کا اللہ ہوتا ہے۔ فرمایا ان المقادیر اذا ساعدت الحقت العاجز بالقادر۔ فرمایا جب تقدیر الہی جب کسی کے ساتھ کسی کی مددگار ہو جاتی ہے تو ایک عاجز و بیکار سے قادر توانا کا کام لے لیتی ہے، یعنی اللہ پاک جب کسی کی مدد فرماتے ہیں تو پھر وہ خود ہی طاقت والا ہو جاتا ہے، بہادر ہو جاتا ہے، اور جو ہے اس کی اللہ مدد فرماتے ہیں۔ جیسے صحابہ کرام تھے تو کمزور تھے، غریب تھے اس میں، اور جو ہے عجیب سی زندگی گزارے تھے، جب اللہ نے ان کو اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، اللہ نے ان کو اپنا دوست بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت اور قوت دی ہے۔ 60,000 کے مقابلے میں 60 چلے گئے، اور کہیں آتا ہے کہ 6 لاکھ کے مقابلے میں 3,000 چلے گئے، اور جو ہے کہیں 313 تھے تو 1000 کا مقابلہ کیا۔ تو ہمیشہ صحابہ کم رہے، تھوڑے رہے، اور کئی گنا تھوڑے رہے، کافر کئی گنا زیادہ رہے، لیکن اللہ پاک ان کو ہمیشہ غالب کیا، فرشتے اتارے ان کی مدد، اور یہ بھی اعلان فرمایا کہ پریشان نہ ہونا، یہ تو تمہارے دل کو مطمئن کرنے کے لیے ہے، میں خود آ رہا ہوں۔ تو گویا کہ اللہ پاک کی مدد جس کے ساتھ ہو جائے تو سب سے بڑا قوی وہ ہوتا ہے،
جس کو اللہ چھوڑتے سب سے بڑا غریب اور عاجز وہ ہوتا ہے۔